السلام علیکم، میں ہوں محمد حنظلہ ضمیر۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم لیگل فرٹرنیٹی کی ایک اور مایہ ناز شخصیت کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سول، کانسٹیٹیوشنل اور کارپوریٹ پریکٹس کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں۔ آپ بہاولپور، لاہور، اسلام آباد، ملتان سمیت مختلف جورسڈکشنز میں پریکٹس کرتے ہیں، اور حال ہی میں آپ کی ایک کتاب کارپوریٹ گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ کے حوالے سے شائع ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملک حفیظ صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر سب سے پہلے آپ کے پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے لیگل پروفیشن میں قدم کیسے رکھا اور ابتدا میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ میں نے اپنی وکالت کا آغاز 2002 سے کیا۔ سب سے پہلا جو پرابلم تھا میرے لیے وہ یہ کہ میں کس چیمبر یا سینئر کو جوائن کروں۔ آئی واز لکی کہ جسٹس ریٹائرڈ میاں اعلیٰ نواز صاحب کے چیمبر سے میں نے کام کا آغاز کیا 2003 سے۔ اس کے بعد وہیں کام کرتے انہوں نے بڑی محنت کروائی، بڑی شفقت کی۔ انہوں نے ایز اے فادر فگر اور ایز اے سینئر لائر مجھے کافی ٹریننگ دی۔ سب سے بڑی ٹریننگ ان کی ایمانداری سے کام کرنا اور پروفیشنلزم کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ کام کرنا انہوں نے مجھے سکھایا، جس کے لیے میں آج تک ان کا مشکور ہوں اور انہیں اپنا مینٹور مانتا ہوں۔ اس کے بعد 2008 میں مجھے موقع ملا کہ میں پی ایچ ڈی کی اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر جاؤں، تو یونیورسٹی آف ایبرڈین جو اسکاٹ لینڈ کی اور یو کے کی بہت پرانی یونیورسٹی ہے، 1400 میں یہ لا اسکول بنا تھا، وہاں سے مجھے موقع ملا۔ وہاں میرے استاد پروفیسر جان پیٹرسن اور پروفیسر پیزلے میرے سپروائزر تھے۔ میں نے 3 سال کے اندر اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد واپس آیا تو اسی چیمبر کو جوائن کیا، ساتھ میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا بھی شروع کیا، کیونکہ یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے بہاولپور، تو مجھے اچھا لگا کہ میں یہاں سے اپنا کام کا آغاز کروں۔ ابھی بھی میں یہاں پر بھی کام کر رہا ہوں، لاہور میں بھی جو جسٹس میاں اعلیٰ نواز صاحب کا چیمبر ہے وہ بھی میرے پاس ہے، وہاں پر بھی میں کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس طریقے سے مجھے تو اچھی رہنمائی مل گئی اور میں اس پروفیشن میں پروگریس کر گیا۔ رائٹ سر۔ اچھا سر، دور حاضر میں ایک رجحان بہت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو نوجوان وکلا ہیں، جو نئے آنے والے وکلا ہیں، ان کا سول پریکٹس کی طرف جو ہے وہ رجحان کافی کم ہے۔ کیا سول پریکٹس جو ہے یا سول لاء جو ہے وہ مشکل ہے، یا اس میں معاوضہ کم ملتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بیسکلی سول لاء ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ سول لاء میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ آج کل کا نوجوان محنت نہیں کرنا چاہتا۔ سول لاء کے اندر بالکل ہارڈ ورک ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سارے ایک ہی کیس میں بہت سارے لاز کو دیکھنا پڑتا ہے، جبکہ کرمنل لاء کے اندر تھوڑی سی ایز مل جاتی ہے، وہ ڈسکریشن کورٹس کی زیادہ ہوتی ہیں، انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے۔ سول میں بھی عدالتیں ہی انصاف دیتی ہیں، لیکن عدالتوں کو آپ اپنی اسسٹ کرتے ہیں قانون کے مطابق کہ بھی میرا کیس کیا ہے اور میرے مخالف کا کیا ہے، اس میں قانون کیا کہتا ہے، اس میں آپ کو زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کا نوجوان جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ شارٹ کٹ کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو آج کل دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ینگ لائرز ہیں وہ ایٹ دا ویری بگننگ آف دیئر کیریئر وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کارپوریٹ لاء کے حوالے سے جو ہے اس میں پریکٹس کریں شروع سے ہی، ابتدا میں ہی۔ تو کیا کارپوریٹ لاء کی انہیں پریکٹس شروع میں ہی کرنا شروع کر دینی چاہیے؟ کیونکہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ جو کارپوریٹ لاء ہے یا کارپوریٹ کے جو میٹرز ہیں ان میں پیسے بہت زیادہ ملتے ہیں یا اس میں معاوضہ کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کارپوریٹ لائر جو ہے اس کی ارننگ بہتر ہوتی ہے، لیکن ینگ لائر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کون سے فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتا ہے۔ لاء کے اندر بھی اب اسپیشلائزیشن آ گئی ہے کہ آپ کارپوریٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، بینکنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس کا کام کرنا چاہتے ہیں، سول لیٹیگیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، یا کرمنل کا کرنا چاہتے ہیں۔ ینگ لائرز کے لیے میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ کارپوریٹ کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہارڈ ورک ہے، لیکن اگر وہ انیشل سٹیج پہ کسی ایسے چیمبر کو یا سینئر کو یا خود سٹارٹ کر لیں گے کارپوریٹ کا کام، تو اس سے ان کا فیوچر بہتر ہوگا۔ لیکن ہے ہارڈ ورک، کافی کام اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اور ایمانداری سے کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں نوجوانوں کا فیوچر ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ یہاں نوجوان بعض اوقات ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، اس میں ہمارے سینئر لائرز کا بھی بہت قصور ہے، میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ کسی ایسوسیٹ کو پے نہیں کرتے۔ میرے پاس یہاں ایسوسیٹ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان کو جتنا بہتر کام کریں اس کے مطابق ان کو پے بھی کیا جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ ہر سینئر لائر کو اپنے ایسوسیٹ کو کچھ نہ کچھ پے ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ پروفیشن میں مزید پیشن کے ساتھ کام کرے۔
اچھا سر، آپ بہت سارے مختلف اداروں میں جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں اور آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس ہے لیگل ایڈوائزرشپ کا اور پڑھانے کا؟ لیگل ایڈوائزر کسی بھی ادارے کا ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بینگ اے لیگل ایڈوائزر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اداروں کی مرضی کے مطابق کام کر سکیں۔ یہ جو ہمارا پروفیشن ہے یہ ایک تھینکس لیس جاب ہے، ہم نے تو وہی اوپینین یا وہی کام کرنا ہے جو قانون کہتا ہے۔ بعض اوقات ادارے کے سربراہ فیل بھی کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہ اوپینین جاتی ہے، اوپینین تو قانون کے مطابق جانی ہوتی ہے۔ یہاں بہاولپور کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں اس وقت ڈی ایچ اے بہاولپور کا بھی لیگل ایڈوائزر ہوں، اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا بھی لیگل ایڈوائزر ہوں، اس کے علاوہ عسکری بینک ایم سی بی کا بھی لیگل ایڈوائزر ہوں۔ لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ قانون کے مطابق بالکل اپ رائٹ وے سے اپنی اوپینین دیتے ہیں تو اس سے بہت ساری ان کو ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ وہ مجھے بعض اوقات کہتے بھی ہیں، تو میں تو انہیں یہی پیغام دیتا ہوں کہ سر اس میں آپ کی بھی بہتری ہے، میری بھی بہتری ہے کہ قانون کے مطابق کام ہوگا تو ادارے بھی ترقی کریں گے اور ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ جو آپ کی ریسنٹلی ایک بک پبلش ہوئی ہے کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمیں ذرا مختصر بتائیے کہ وہ بک جو ہے وہ کیا ہے اور کس حوالے سے ہے؟ بیسیکلی یہ کارپوریٹ گورننس یا انویسٹمنٹ جو ہے یہ آج کے دور کا پوری دنیا کا ایشو ہے۔ کارپوریٹ گورننس یہ 90s کے اندر یو کے سے یہ سٹارٹ ہوا، اس میں بہت ساری رپورٹس ہیں جن کو اب بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس میں کارپوریٹ گورننس کوڈ کو ڈیولپ کیا گیا۔ اب جو کارپوریٹ گورننس کوڈ تھے بیسیکلی ان کا پرپز یہ تھا کہ جو مینجمنٹ ہے، جو کسی بھی کمپنی کی مینجمنٹ ہے، وہ ایسے کام کرے کہ جس سے شیئر ہولڈرز کے انٹرسٹ کو مزید پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان کو مانیٹر بھی کیا جا سکے۔ اب ہمارے یہاں کیپٹلزم کے اندر کمپنی ایک وہیکل ہے فار دا پرپز آف بزنس۔ کمپنی کے بغیر بھی کارپوریٹ ورلڈ زندہ نہیں رہ سکتی، کمپنی کے بغیر بھی کیپٹلزم سروائیو نہیں کر سکتا۔ اب اس میں دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں، ایک پبلک کمپنیز ہیں یا کسی ملک میں اسے جوائنٹ اسٹاک کمپنی بھی کہتے ہیں، اور پبلک کمپنیز اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر لسٹڈ کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنے شیئرز کا کام کرتی ہیں، وہ بیسیکلی سب سے زیادہ فلو آف کیپٹل ان کمپنیز کے اندر ہے۔ اب اس میں ڈسپرسڈ اونرشپ کا ایک کنسیپٹ ہے کہ کمپنی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے یا لنڈن اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے یا کسی دوسری اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے، اور میں یہاں بیٹھا ہوں یا آپ یہاں بیٹھے ہیں، شیئر خرید کر لیتے ہیں۔ اٹ از ناٹ پاسبل فار اس کہ ہم ڈے ٹو ڈے اس کو مانیٹر کر سکیں۔ تو یہ جو کارپوریٹ گورننس کا سسٹم ہے، یہ بیسیکلی مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مانیٹر کرنا اور پراپرلی ایک گائیڈ لائن دینا کہ بورڈ کو کیسے کام کرنا چاہیے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف آل اسٹیک ہولڈرز۔ تو اس میں میری بک کے اندر یہ ڈیٹیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ گورننس کی جتنی بھی تھیریز ہیں، جتنی بھی فلاسفی ہے یا جورسپروڈنس ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے، جس میں اسٹیورڈشپ تھیوری ایک نئی تھیوری تھی، وہ بھی میں نے انٹروڈیوس کرائی ہے۔ ابھی ایس ای سی پی نے 4 دن پہلے اسٹیورڈشپ کوڈ انٹروڈیوس کرائے ہیں جو بیسیکلی اس تھیوری کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیک ہولڈر تھیوری ہے، جو ایجنسی تھیوری تھی یہ پرانی ہو چکی ہیں، حالانکہ ہیں وہ بھی کمپنی کی تھیوری ہی، کارپوریٹ گورننس کی تھیوری ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کاسٹ ایفیکٹو تھیریز ہیں، بہت ساری ہیں، یہ تمام میں نے یکجا کر کے اس بک میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپرسڈ اونرشپ میں اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں گے بڑی بڑی اسٹاک ایکسچینجز کے اندر، تو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں جس کو میجر انویسٹرز کہتے ہیں۔ اس میں بینکس آتے ہیں، اس میں پینشن فنڈ آتے ہیں، اس میں انشورنس کمپنیز ہیں، اس میں چیریٹیز ہیں، اس میں انویسٹمنٹ فنڈ ہیں۔ تو یہ بھی سارے کوڈیفائی کر دیے ہیں اس کے اندر میں نے کہ سب کو یہ انفارمیشن اور ایکسپلینیشن اور نالج ملے کہ ان کا لیگل فریم ورک کیا ہے، انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کا یا میجر شیئر ہولڈرز کا لیگل فریم ورک کیا ہے، وہ اس بک کے اندر ہے۔ رائٹ سر، آخری چند سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہمارے ینگ لائرز ہیں جو کہ پروفیشن میں نیولی انٹر ہوتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے کیریئر میں سکسیزفل ہو سکیں؟ پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا تمام فیکلٹی ممبرز سے جو لاء کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ وہ ان کو پورا سلیبس پڑھائیں، اور بچوں کو بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ پورا سلیبس پڑھیں۔ جب شارٹ کمنگز آپ کے ایجوکیشنز کے اندر رہ جاتی ہیں، وہی پرابلمز آپ کو پروفیشن میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ینگ لائرز کو چاہیے یہ کہ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی بجائے پیشن کے ساتھ اچھے لائر کے ساتھ کام کریں، کام کو سیکھیں۔ جب ان کو
क्वालिटी काम करना आ जाएगा, प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर आ जाएगा, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि पैसा उसके पीछे होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चा शॉर्टकट के ज़रिए पैसे कमाना चाहता है। और दूसरा जो हमारे यहाँ सिस्टम है मुंशी और लॉयर का, किसी भी यंग लॉयर को मुंशी का काम नहीं करना चाहिए, उसे रिसर्च करनी चाहिए, प्लेंट को ड्राफ्ट करने का फ़न आना चाहिए, केस को आर्गू करने का फ़न आना चाहिए। ये चीज़ें उसे सीखने की ज़रूरत है, बजाय शॉर्ट कमिंग के ज़रिए या शॉर्ट वे तलाश करके पैसे कमाने से। उससे उसका फ्यूचर मुस्तकबिल जो है उसका रोशन नहीं होगा, पैसे शायद वो शुरू में कमा ले। सर लास्ट क्वेश्चन जो कि हम अपने हर गेस्ट से करते हैं कि अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी कोई प्रोफेशन ज्वाइन करने का मौका मिले तो कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे? यकीन मानिए मैं दोबारा फिर लॉ करूँगा और फिर LLM करूँगा, फिर PhD लॉ में करूँगा और इसी वकालत के प्रोफेशन को ही ज्वाइन करूँगा। जो शॉर्ट कमिंग्स मेरे अंदर रह गई थी, अभी भी मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, अभी आपको भी पता है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, तो कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम नॉलेज गेन किया जाए। ये बहुत नॉलेज है, हर चीज़ इंसान नहीं पढ़ सकता, हम कोशिश कर सकते हैं, जिस तरह का केस आता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस जैसा अच्छा प्रोफेशन मेरे लिए कोई और नहीं है।